This program is brought to you by जहां ख्वाब वहां HBL सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। ویلکم ٹو ڈائلاگ ود سلمان شاہ۔ میرا نام سلمان شاہ ہے اور ہم اس پروگرام میں پاکستان کے اقتصادی امور پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایک اکانومی کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کا ایک بلڈ سٹریم جو ہے وہ آپ انویسٹمنٹ کہہ سکتے ہیں، اور فارن انویسٹمنٹ جس ممالک میں بھی گئی ہے وہاں پہ بہت اکنامک ڈیولپمنٹ اور ترقی ہوئی ہے۔ 80 کی دہائی میں ڈینگ زیاؤپینگ جو چین کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے چین کی جب اکانومی کو کھولا اور انٹرنیشنل انویسٹمنٹ مانگی تو چین میں آپ دیکھیں کہ بے شمار اکنامک گروتھ ہوئی اور چین ایک بہت زبردست فارن انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن بنی۔ امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے وہ سب سے بڑی فارن انویسٹمنٹ کی ڈیسٹینیشن بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جب سے 1990 کے بعد منموہن سنگھ کی ریفارمز آئی ہیں اور انہوں نے اکانومی کو لبرلائز کیا، اکانومی کو اوپن اپ کیا، وہاں بھی فارن انویسٹمنٹ بے شمار آ رہی ہے اور ان کی اکانومی کو 8-9% پہ وہ لے گئی ہے۔ پاکستان میں بھی کچھ عرصے کے لیے فارن انویسٹمنٹ آئی، پرٹیکولرلی 2004، 2005، 2006، 2007، یہ 4-5 سال میں ایک گروئنگ ٹرینڈ تھا، اس کے بعد یہ بھی کولیپس کر گئی۔ اب جو ہے پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کیا ڈومیسٹک انویسٹر بھی انویسٹ نہیں کر رہا اور فارن انویسٹر جو ہے وہ تو ایک قسم کا ناراض لگتا ہے پاکستان سے۔ بہت سے ہمارے کیسز بھی اس ملک میں ہوئے ہیں اباؤٹ فارن انویسٹمنٹ جن کا کوئی اتنا زیادہ پلیزنٹ ایکسپیرینس نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ پلیزنٹ ایکسپیرینس رہا بھی ہے، جو پرانے ہمارے انویسٹرز جو ہیں جو کہ پاکستان میں پچھلے 50 سال سے انویسٹ کرتے آ رہے ہیں یا پچھلے 20 سال سے انویسٹ کر رہے ہیں، وہ پاکستان کو جان بھی گئے ہیں اور وہ یہاں پہ فردر انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم دیکھیں گے آج کہ کیا پاکستان کی پالیسیز غلط ہیں، کیا پاکستان کی جو انوائرمنٹ ہے وہ غلط ہے، کیا پاکستان کی بیوروکریسی نہیں ٹھیک، کیا پاکستان میں جو یہ وار آن ٹیرر ہے کیا اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، آفٹر آل کیا ہمارے ملک کی جو ایک کلچر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، کیا ہماری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ جو ہے چوک آف ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ آج بڑا ایک زبردست پینل ہے۔ Let me introduce them to you. Saad Asnaduddin, he has been working on private equity, New Silk Route, ایک کمپنی جس نے انویسٹمنٹ مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں بھی کرائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوکلی بھی فنڈنگ ریز کرتے ہیں، انویسٹر ایڈوائز بھی دیتے ہیں اور بہت سی انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کے آئے ہیں، پرٹیکولرلی ایجوکیشن سیکٹر میں اور دوسرے سیکٹرز میں۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ فرحت علی صاحب ہیں، فارمر پریزیڈنٹ آف اوورسیز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بھی ہیں، آسیہ براؤن باوری کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں۔ فارن انویسٹمنٹ کے انہوں نے ہینڈز آن ایکسپیرینس ہے کہ کیا اس کے بینیفٹس ہیں، کیا اس کے نقصانات ہیں اور کیا پاکستان میں ایک فارن انویسٹر کے ساتھ ہم کیا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ منصور خان صاحب ہیں، کارپوریٹ لائر ہیں، بہت سی MNCs کو ایڈوائز کرتے ہیں آن انویسٹمنٹ ایشوز اور یہاں پہ انکارپوریشن ایشوز اور لیگل فریم ورک جو ہے پاکستان کا پرٹیکولرلی فار فارن انویسٹرز، اس پہ ان کو خاصا عبور حاصل ہے۔ اینڈ آئی تھنک کیونکہ یہ ایک لیگل بندے ہیں تو یہ ان کو وہ بھی پاکستان کا لا اور پاکستان کی انوائرمنٹ کا امپیکٹ آن دا فارن انویسٹر، اس کے ڈائریکٹ امپیکٹ انہوں نے دیکھا ہے اور ان سے پوچھیں گے کہ از دیٹ اے پلیزنٹ ایکسپیرینس اور از اٹ اے نارمل ایکسپیرینس۔ ساتھ آپ بتائیے کہ یہ FDI جو ہے
اس کی کیا امپورٹنس ہے ان اے کنٹری لائک پاکستان, اور اس کا پاکستان میں کتنا پوٹینشیل ہوگا آپ کے خیال میں؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار ہیونگ می ہیئر ٹوڈے. دوسرا میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جی کہ ان مائی اوپینین وی ٹچڈ, آپ نے ڈیورنگ یور ٹائم ان گورنمنٹ کوئی $8 ارب نیئرلی. اگر انڈیا کو آپ دیکھیں تو they were at about $4 billion in 2003-2004 and these are real numbers. Without foreign direct investment, you cannot bring technology a lot of times to your country. They bring expertise, they bring very large scale investment which you cannot manage. اور مارکیٹس کے ایکسیس بھی, مارکیٹس کو ایکسیس. آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں جی, ہم کہتے ہیں تھر کول کو ڈیولپ کرنا ہے. آپ اگر 10,000 میگا واٹ کے 3 پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, یا چلیں آپ 4,000 میگا واٹ کے 3 پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, آپ کے لوکل بینکس کی فنڈنگ جو ہے will not be available for those because وہ 20-80 debt equity ratio پہ چلتے ہیں. You will need foreign funding, you will need foreign banks. So are you saying that there are projects in Pakistan, particularly in natural resources, which are so big that they are beyond the capacity of the local banking system? Absolutely. Zakir Mahmood said that ji recently at Aman Ki Asha. He said ji کہ one of the reasons we want the Indian banks to work with us is because we will not have enough capacity to do thar coal ke power. So under development of the capital markets in Pakistan means کہ آپ کو باہر سے انویسٹر لانا پڑے گا. Absolutely. And that goes also towards our saving rate, کیونکہ ہمارا saving rate بھی بڑا کم ہے, so we have to fill. But آج کل تو زمانہ financial globalization کا ہے نا, so that it shouldn't be a hurdle in our path provided we bring the foreign investor in. بالکل نہیں جی. دیکھیں سر, 2 چیزیں بہت ضروری ہیں اس کے اندر. ایک آپ کا یہ ہے کہ انٹرنیشنل فائنانس از ناؤ لائک واٹر. جہاں بھی آپٹیمل رسک ریٹرن ریشو ملے گا اسے, it will flow there. It doesn't matter if it's Pakistan, Vietnam, Brunei, wherever. It's basically where یہ تو مطلب پاکستان کا نام سنتے ہیں تو وہ بالکل ہی ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. وہ میں دوسرے پوائنٹ پہ آ رہا تھا جی, کہ our brand is very bad. آپ کا برانڈ جو ایکچولی the difference is the perception versus reality. ادھر آپ سے میں نے I'll take a minute to explain this a bit for you. The entire Wall Street works on perceptions. Right. Reality is sometimes different. ٹھیک, میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دیتا ہوں جی کہ لوگوں کو ڈر ہے, باہر سے آتے ہیں, جب کوئی وزٹ کرنے ہی نہیں آپ کو آئے گا تو وہ انویسٹمنٹ کیا کرے گا؟ تو ان کی لائف انشورنس کو تو بالکل ہم اجاگر کر رہے ہیں نا, کہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان آؤ گے تو ہم آپ کو بم مار کے اڑا دیں گے. یہاں where reality is very different. I'll give you an example. یہ کیوں ہے perception? Is it because of us or is it because of international media or is it because we are not doing enough to project the reality of Pakistan? سر دیکھیں, perceptions جو ہے نا are a very tricky thing to manage. ہماری sometimes governments try to do media enforcement rather than media management, which every developed country کرتی ہے. انگلینڈ وغیرہ میڈیا مینجمنٹ کرتے ہیں, they don't do media but ہمارے جو ہے we have board of investment, we have ہر پروونس میں ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ بنا ہوا ہے. یو ایسوسیٹیڈ ود دیٹ کائنڈ آف این آرگنائزیشن ان پنجاب. تو کیا مشکل آپ کو نظر آتی ہے ٹو پروجیکٹ کہ جی یہ بڑی اچھی جگہ ہے؟ I mean سر دیکھیں, آپ کی ریالٹی تو ہے. اب the point is I gave this presentation جب ٹرکش پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوئے تھے. پرسپشن اینڈ ریالٹی میں بہت فرق ہے. ہم وہ اپنی ریالٹی کو صحیح نہیں پروجیکٹ. اب I'll give you an example, جی سوئسائڈ بامبنگ. 2009 was the worst suicide bombing year in the history of the city of world, I guess. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اس کو ایف پی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے ساتھ میچ کریں, and I did, it's a bit of an apple or oranges کا comparison, but I'll like to give this example. ایک بندے کی جان جاتی ہے, بے شک سوئسائڈ بامبنگ سے جائے یا کوئی چھری مار جائے, بندہ has lost his life. ٹھیک ہے, and people were shocked when I said this statistic. آپ کا probability of losing your life in a suicide bombing attack in Lahore versus losing your life driving from Disney World to McDonald's 590% higher in the US. Really? If you go to Washington DC and you end up in the wrong part of town, so we shouldn't go to McDonald's. It's 3,900% higher. You go to New Orleans, it's 5,900% higher. Do we need publicize our good things? Who is going to do it? کیا ہمارے کوئی
ایجنٹس ہوں گے جو دنیا کو بتائیں گے کیا مطلب. سر آپ نے ایک بات کی تھی کہ یو ور ہیڈنگ اپ دا بورڈ آف انویسٹمنٹ ان پنجاب, اینڈ آئی ٹیل یو جی ہماری پالیسی واز ویری سمپل. وی آر گوئنگ ٹو فوکس آن آر ڈومیسٹک انویسٹر. دا ریزن بینگ اگر فورن انویسٹرز کی لائف انشورنس ہیلتھ انشورنس کینسل ہو جاتی ہے پاکستان آتے ہوئے, دیٹس اے ریالٹی. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ جی most investment decisions in a large investment are made by middle ranking bureaucrats in the West. ان کو کوئی شاباش نہیں دے گا کہ جی پاکستان میں آپ نے ایک انویسٹمنٹ کر دی. نہیں, but companies are going for profits. I mean, if this country has a great opportunity in energy or it has great opportunity in food or whatever. Dr. let me finish the thought. I'll tell you what exactly happens. Bureaucrat کا مطلب meaning within the organization ایک middle ranking بندہ ہے. پاکستان سنگاپور میں اس کا آفس کا سب ریپرزینٹیٹو دیکھیں نا جی بالکل. بائی دا ٹائم اٹ گیٹس بیک ٹو واشنگٹن وہ 4-5 رستوں سے پہنچتا تو وہاں تک وہ غائب ہو گیا ہوتا. نہیں سر میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک کریئر کمپنی امپلائی ہیں. لیٹس گیو یو این ایگزامپل. کمپنی انٹرنیشنل ملٹی نیشنل آپ کو میں دے دیتا ہوں فوڈ سیکٹر کے اندر ہی یو نو یو آر General Mills in the US. ٹھیک ہے. So your investment decision is made by an associate level person. ٹھیک سمجھ آ گیا کہ مطلب وہ اب اس کو سامنے ایک اپرچونٹی ہے اس نے $100 ملین انویسٹ کرنا ہے کہیں. ایک طرف انڈیا ہے, ایک طرف چائنا ہے اور ایک طرف پاکستان ہے. 3 آپشنز ہیں اس کے پاس. سر اگر وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کر دے اینڈ لیٹس سے انویسٹمنٹ گوز بیڈ, ساروں نے اسے کہنا ہے ڈیو ٹو واٹ ریزن. آئی مین potential wise تو نہیں نہ ہوگا. It may go bad because somebody may blow it up. It may blow it up. It may, sir, some investment decisions always go wrong. وہ بندہ دیکھیں اپنا کریئر دیکھ رہا ہے کہ بونس ملنا ہے میں نے آگے پروگریس کرنا. وہ کہے گا یار پاکستان میں $100 ملین انویسٹ کر دیا, اس کا پروفٹ جو ہے از اے راؤنڈنگ ایرر ان آور کمپنی. اگر if it does really well مجھے کسی نے شاباش بھی نہیں دینی. If it goes bad مجھے سارے باسز نے کہنا ہے یار تو پاگل تھا کہ تو نے پاکستان میں انویسٹ کر دیا. On the other hand, if he invests in India and China and it goes bad, the board will say, "Yaar, India tha invest kiya tha, chalo yaar, ab galti ho gayi." But I'll bring the same topic to you after we take a short break. And does perception matter that much? Jo Saad keh rahe hain, yeah. How can we counter that negative perception about? We'll take a short break and then we'll come back. This program is brought to you by جہاں خواب وہاں HBL. سنہری بینک, بینکاری سے کہیں آگے.